اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 5ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 28ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ اس بات کا ذکر آیا کہ آدمی کو جو بھی رنج اور مشقت پہنچے اس کو چاہیے کہ سمجھ لے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یعنی آدمی کی خیریت اسی میں ہوتی ہے کہ اس مشقت سے چکن نہ ہو جائے، اور جو شخص ڈٹائی سے کام لیتا ہے اس کو کوئی برائی ایسی نہیں پہنچتی جو اسے برائی سے واپس لے آئے، اور یہ اس کی بد نصیبی ہوتی ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ اس کی رسی دراز کی جاتی ہے۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک نیک اور بزرگوار خاتون تھیں۔ میں نے ان کو کہتے سنا کہ اگر میرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں جان چاہتی ہوں کہ کس وجہ سے چبھا ہے۔ اس وقت فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ تہمت لگائی گئی، اور اس کا قصہ طویل ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مناجات میں فرماتی تھیں کہ الہی، میں جانتی ہوں کہ یہ اتہام مجھ پر کیوں لگا، اس وجہ سے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تیری محبت کا دعویٰ فرماتے تھے اور کسی قدر محبت کا جھکاؤ میری طرف بھی رکھتے تھے، اتنی تہمت بھی مجھ پر اسی باعث دری گئی۔ اس درمیان ایک عزیز کچھ پھول لے کر پہنچے۔ اس کی مناسبت سے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے لیے محبوب بنائی گئی ہے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہاں عورت سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ دوسری بیویوں کی بنسبت ان کی جانب رسول علیہ السلام کا میلان زیادہ تھا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، پھر فرمایا کہ اگر اس سے نماز مراد ہوتی تو نماز کو ان دونوں چیزوں پر مقدم رکھتے۔ پھر ارشاد ہوا کہ خلفائے راشدین جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر خطاب اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت میں فرمایا ہے کہ ہم بھی 3 چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت عزت یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچایا کہ میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: توبہ کرنے والا جوان اور رونے والی آنکھ اور عاجزی کرنے اور ڈرنے والا دل۔ پھر ذکر اس کا نکلا لوگ بزرگوں کو ہدیہ اور نذرانہ جو دیتے ہیں ان میں کیا چیز بہتر ہے۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں چاقو کا تحفہ پیش کیا۔ شیخ نے وہ چاقو اس کو واپس دے دیا اور فرمایا کہ میرے پاس چھری مت لاؤ، سوئی لاؤ، کہ چھری کاٹنے اور جدا کرنے کا آلہ ہے اور سوئی جوڑنے کا آلہ ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ لوگ ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی عیب کا تانا دیتا ہے تو پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ عیب مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ عیب اس میں بھی ہے تو اس کو شرم نہیں آتی کہ جس عیب میں خود مبتلا ہے اس کا تانا دوسروں کو دیتا ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو خدائے عز و جل کا شکرانہ ادا کرے کہ اس عیب سے محفوظ رکھا ہے، دوسروں کو اس عیب کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد سما کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید اس وقت حکم ہو گیا ہے کہ مخدوم جب چاہے سما سنے، ان کے لیے حلال ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا، جو چیز حرام ہے کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو جاتی، اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم ایسے مسئلے پر آئیں جس کے بارے میں اختلاف ہو، جیسے کہ یہی سما کا فتویٰ ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے علماء کے برخلاف سما کو دف اور چکانا کے ساتھ مباح رکھتے ہیں۔ اب اس اختلاف میں حاکم جس رائے کے مطابق حکم دے ویسا ہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ انہی دنوں بعض آستانے درویشوں نے ایک ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رباب اور مزامیر تھے خوب رقص کیا۔
خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، جو چیز غیر شرعی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ جب وہ لوگ اس جگہ سے باہر آئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ حضرات نے کیا کیا؟ اس محفل میں مزامیر تھے، سماع کیوں سنا اور رقص کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ وہاں مزامیر ہیں یا نہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جواب بھی کچھ نہیں ہے، یہ بات تو ہر گناہ کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ صاحب مرصاد نے اس مفہوم کی ایک ربائی لکھی ہے اور پھر یہ 2 مصرے پڑھے۔ تم کہتے ہو کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے، اگر تم پر حرام ہے تو حرام ہی رہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یہ پوری ربائی زبان مبارک پر لائے۔ اے دنیا کے طلبگار، دنیا کے مزے تیرے لیے رہیں، یہ سڑا ہوا مردار تیرے جال میں رہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے، اگر تجھ پر حرام ہے تو حرام ہی رہے۔ بندے نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر علماء اس باب میں بحث کریں اور سماع کی ممانعت میں کچھ کہیں تو ٹھیک بھی لگے، لیکن جو شخص فقیری لباس میں ہو وہ کس طرح منع کرتا ہے؟ اور اگر اس کے نزدیک بھی حرام ہے تو بس اتنا کرے کہ خود نہ سنے لیکن دوسروں سے تو نہ لڑے، اور کہے کہ نہ سنو۔ لڑنا اور جھگڑنا درویشوں کی صفت نہیں ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ اتنے علماء ہیں، وہ تو کچھ کہتے نہیں اور ایک ناواقف جھگڑا کرتا ہے۔ ارشاد ہوا ایک دفعہ کوئی طالب علم امامت کر رہا تھا اور علماء کی ایک جماعت اور ایک عام آدمی بھی مقتدی تھے، اور وہ نماز 4 رکعت کی تھی۔ شاید امام سے پہلے قادے میں بھول ہوئی، دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ عالم تھا اس لیے جانتا تھا اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس نماز کو کس طرح پورا کرنا چاہیے۔ علماء جو مقتدی تھے وہ بھی خاموش رہے۔ وہ عام آدمی شور مچانے لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دفعہ کہا کہ اپنی نماز باطل کر لی۔ جب امام نے نماز کا سلام پھیرا تو اس عامی کی طرف رخ کر کے کہا کہ اجی جناب، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنے علماء موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ اس نماز کو کس طرح پورا کیا جانا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کون تھے کہ اتنا غل مچایا اور اپنی نماز خراب کر لی؟ بندے نے پھر عرض کیا کہ بندہ اس گروہ کو جو سماع کا منکر ہے خوب جانتا ہے اور ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جو سماع نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں سنتے کہ حرام ہے، بندہ قسم تو نہیں کھاتا لیکن سچ عرض کرتا ہے کہ اگر سماع حلال ہوتا جب بھی یہ لوگ نہ سنتے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر مسکرائے اور فرمایا، ہاں، جب ان میں ذوق ہی نہیں ہے تو کیسے سنتے اور کس برتے پر سنتے؟ واللہ عالم۔ چھٹی مجلس۔ اسی سال ذی-قعدہ کے مہینے کی 10ویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی دولت میسر آئی۔ ایسے لوگوں کا ذکر نکلا جو چاہے بیمار ہی ہوں لیکن ناممکن ہے کہ اپنی مقررہ طاعت یعنی عبادت کو ادا نہ کریں۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ تھے جو پانی کے کنارے رہائش رکھتے تھے۔ ان کو پیٹ کی بیماری کی تکلیف ہوئی۔ ہر دفعہ جب قضائے حاجت کو جاتے تو قضائے حاجت کے بعد پانی میں اترتے اور غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس سے تکلیف اور بڑھ جاتی، مثلاً 20 دفعہ یا 30 دفعہ ضرورت ہوتی اور وہ اسی طرح پانی میں اترتے اور غسل کرتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے، یہاں تک کہ ایک رات کو انہیں 60 دفعہ حاجت ہوئی اور 60 بار پانی میں اترے اور غسل کیا اور دوگانا پڑا، اور اس آخری دفعہ پانی ہی میں تھے کہ جان اللہ کے حوالے کی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر یہاں پہنچ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ طاعت کے کام میں اس پختگی کے کیا کہنے کہ آخری سانس تک اپنے قاعدے سے نہ پھرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدمی جانتا نہیں، ورنہ بیماری جو اس کو ہوتی ہے وہ اس کی خیر کی دلیل ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ ایک عربی یعنی دیہاتی عرب بدو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں ایمان لایا ہوں میرے مال میں بھی نقصان ہوا ہے اور میری جان کو بھی دکھ لگ گیا ہے۔
रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मोमिन के माल में कमी वाक़या हो और वो खुद बीमार हो तो ये उसके ईमान की सेहत की दलील है। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन आमन्ना व सदकना, जिस पर हम ईमान रखते हैं और जिसकी तस्दीक करते हैं, फ़कीरों का ऐसा दर्जा होगा कि सारी मखलूक आरज़ू करेगी और कहेगी कि काश हम दुनिया में फ़कीर होते, और वो लोग जो दुनिया में ज़्यादातर मरीज रहते हैं उनका भी कल क़यामत के दिन ऐसा दर्जा होगा कि सारी मखलूक तमन्ना करेगी कि ऐ काश हम दुनिया में बीमार ही रहते। वल्लाहु आलिम। 7वीं मजलिस। उसी साल माह हज की दूसरी तारीख पीर को हाथ चूमने की सादत हाथ आई। एक जवाल की दरवेश बैठा था। उठते वक्त उसने तकबीर कही और उठकर चला गया। बंदे यानी हसन अला सज्जी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की कि दरवेश लोग जो तकबीर कहा करते हैं उसकी इब्तिदा कहां से है? इरशाद हुआ कि खाना खाने के बाद तो तकबीर आई है और वो तकबीर हमद के तौर पर है, यानी उस नेमत के शुक्राने में तकबीर कहते हैं। इसके बाद फरमाया कि एक दफा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूं कि कल क़यामत को जन्नतियों में से 1/4 तो तुम लोग होगे और बाकी 3/4 दूसरी उम्मतें होंगी। सहाबा ने इस नेमत के शुक्राने में तकबीर कही। फिर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अहले बहिश्त में से 1/3 तुम लोग होगे और 2/3 दूसरी उम्मतें। सहाबा ने फिर तकबीर कही। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया जन्नत वालों में आधे तुम होगे और आधी दूसरी उम्मतें। सहाबा ने फिर तकबीर कही। इसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि इन मौकों पर तकबीर कहना हमद के तौर पर है, लेकिन ये जो बाज दरवेश हर दफा हर मसलहत पर कहते हैं कि मैं तकबीर कहता हूं, ये कहीं नहीं आया। इसके बाद बंदे ने अर्ज की कि वो जिक्र जो बुलंद आवाज से किया जाता है ये मशाइख ने फरमाया है। इरशाद हुआ कि फरमाया है। फिर बंदे ने अर्ज की कि अगर जिक्र आहिस्ता करें तो कैसा है? फरमाया कि आहिस्ता जिक्र करना बेहतर है। फिर फरमाया कि साहबा जो कुरान पढ़ते थे इस तरह पढ़ते थे कि किसी को मालूम ना होता था। जब सजदे की आयत आती तो वो सजदा फरमाते, उस वक्त पता चलता कि वो कुरान पढ़ रहे हैं। 8वीं मजलिस। उसी साल माह हज की 26वीं तारीख जुमेरात को कदम चूमने की दौलत मुयस्सर आई। सलाम और जवाब का जिक्र निकला। फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हक ताला ने पैदा फरमाया 60 गज उनका कदम था। उनको हुक्म हुआ कि मुकर्रब फरिश्तों को सलाम करो और सलाम का जवाब सुनो, ताकि तुम्हारे फर्जंदों के दरमियान सलाम और सलाम का जवाब इसी तरह हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। फरिश्तों ने जवाब में कहा अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों। तो यही तरीका आदम की औलाद के लिए ठहर गया। इसके बाद फरमाया कि अगर कोई आए और इस तरह सलाम करे अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी तुझ पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों, तो इसका जवाब किस तरह देना चाहिए? उसका जवाब भी इसी तरह दिया जाएगा, अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा रसूल अलैहिस्सलाम के साहबा तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आया और इसी तरह सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। हाजरीन में से किसी ने सलाम का जवाब इस तरह दिया कि अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतहू, तुझ पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों और उसकी तरफ से मगफिरत हो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, सलाम का जवाब बरकातुहू से आगे कुछ नहीं है। बंदे ने अर्ज की कि अगर एक शख्स नफल नमाज पढ़ रहा है और कोई बुजुर्ग आ जाता है तो ये नमाजी नमाज छोड़कर उसके साथ मशगूल हो जाए तो कैसा है? फरमाया कि अपनी नमाज पूरी करनी चाहिए। बंदे ने अर्ज की कि जो शख्स नफल नमाज अदा करता है
وہ ثواب کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اس دوران اگر اس کا پیر آ جائے تو اس کے لیے پیر کی قدم بوسی میں بھی بڑی سعادتیں ہیں، اور مریدوں کا اعتقاد ہے کہ یہ دولت اس ثواب سے 100 گنی بہتر ہے۔ ارشاد ہوا کہ حکم شرع اسی طرح ہے کہ نماز پوری کرے۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ بہاؤالدین سکری رحمۃ اللہ علیہ کسی پانی کے کنارے پہنچے، مریدوں کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں۔ ان کو جیسے ہی شیخ نظر پڑے سب کے سب تعظیم بجا لائے اور آدھے وضو سے کھڑے ہو گئے، مگر ایک صوفی نے اپنا وضو پورا کیا اور پھر شیخ کی خدمت میں آیا اور تعظیم کی۔ شیخ نے فرمایا کہ ان سب میں درویش یہی ہے کہ اس نے وضو پورا کیا اور پھر میری تعظیم کی۔ بندے نے عرض کی کہ اگر کوئی نفل نماز چھوڑ دے اور پیر کی تعظیم میں مشغول ہو جائے تو اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس وقت بندے کی عرضداشت اور پیر کے لیے مرید کے اعتقاد کی پختگی کی مناسبت سے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آواز دی۔ بدر الدین نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ہی میں انہوں نے جواب دیا اور زور سے کہا، لبیک، حاضر ہوں۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کھانا نوش فرما رہے تھے کہ کسی شخص کو آواز دی۔ وہ صحابی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حاضر ہونے میں دیر لگائی۔ رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جلدی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کی کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں تو فوراً جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ شیخ کا فرمان بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرح ہے۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک شرط پر تیری ارادت قبول کرتا ہوں کہ میں جو کہوں تو وہی کرے۔ مرید بولا، میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شبلی بولے، اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شبلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا چاکروں میں سے ایک ہے، اللہ کے رسول تو وہی ہے، میں تو تیرے اعتقاد کا امتحان کر رہا تھا۔ پھر نماز جمعہ کا ذکر نکلا کہ نماز کو نہ جانے کی کوئی تعویل آئی ہے؟ فرمایا کہ کوئی تعویل نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی غلام ہو یا مسافر ہو یا مریض ہو، لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہے کہ نماز کو جائے اور پھر نہیں جاتا وہ بہت سخت دل ہے۔ اس وقت ارشاد ہوا کہ اگر کوئی ایک جمعے کو نہ جائے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں پڑ جاتا ہے، اور اگر 2 جمعے کو نہیں جاتا تو 2 کالے نقطے پڑ جاتے ہیں، اور اگر 3 جمعے نہ جائے تو اس کا تمام دل کالا پڑ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منہا، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس درمیان سلطان غیاث الدین بلبن اور ان کی نماز جمعہ اور 5 وقت کی پابندی اور اچھے عقیدے کا ذکر نکلا۔ اس وقت فرمایا کہ ایک دفعہ وہ قاضی لشکر سے کہنے لگے کہ کل کی رات بھی کیسی بزرگ یعنی مبارک رات تھی۔ قاضی لشکر نے کہا کہ آپ پر بھی روشن ہو گئی؟ سلطان نے جواب دیا، ہاں۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ شاید وہ شب قدر ہوگی۔ ارشاد ہوا کہ بس ایک بزرگوار بہت مبارک رات تھی جو ان کو میسر آئی، اور وہ ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہو گئے۔ نمی مجلس سن 720 ہجری ماہ جوادی الاولیٰ کی 2 تاریخ منگل کو دستبوسی کی سعادت میسر آئی۔ نماز کی بات چلی اور یہ ذکر آیا کہ بسم اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنی چاہیے یا ہر سورت کے شروع میں۔ ارشاد ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ بس پہلی رکعت میں ایک بار بسم اللہ پڑھیں اور بس۔ دوسرے ائمہ کے برخلاف کہ بعض نے ہر رکعت کے شروع میں کہا ہے اور بعض نے ہر سورت کے شروع میں۔ اس وقت فرمایا کہ امام اعظم پر سفیان ثوری اور ایک دوسرے بزرگ ساتھی نے کسی قدر اعتراض کیا تھا۔ ایک دفعہ کسی مجمع میں یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ سفیان ثوری اور ان کے دوسرے ساتھی نے امام اعظم سے سوال کیا کہ نمازی بسم اللہ کب کہے، ہر رکعت کے شروع میں
یا ہر صورت کے شروع میں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر نفی کریں گے کہ نہ پڑھو تو فوراً بسم اللہ کو منع کرنے پر ان کو پکڑ لیں گے۔ الغرض جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھیں یا ہر پڑھے جانے والی صورت کے شروع میں، کتنی دفعہ پڑھیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جو علمی کمال اور ادب کا لحاظ تھا، اس کے مطابق فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ ان کی مراد اپنے اسی حکم سے تھی۔ اب وہ جس طرح چاہتے تصور کرتے، چاہے ہر رکعت کے شروع میں، چاہے ہر صورت کے شروع میں۔ پھر مشائخ کے نفس یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات اور ان کی دعا کا ذکر آیا۔ اس وقت فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے مریدوں میں ایک مرید محمد شاہ غوری نامی تھے، بڑے صادق اور معتقد آدمی تھے۔ ایک دفعہ وہ مضطر اور پریشان شیخ کی خدمت میں آئے۔ شیخ نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے میرا ایک بھائی ہے، بیمار اور اتنا کمزور کہ اس میں زندگی کی بس ذرا سی رمق ہی رہ گئی ہے۔ اس وقت کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیا عجب کہ وہ ختم بھی ہو گیا ہو۔ اسی سبب سے میں بھی پریشان اور زیر و زبر ہوں۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ جو حالت تیری اس وقت ہے، میں ساری عمر اسی طرح رہا ہوں، لیکن کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ پھر اس سے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بھائی صحت پائے گا۔ محمد شاہ اٹھ کر گھر آ گئے، بھائی کو دیکھا کہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔